کرام کہتے ہیں. کسی نے تفسیر بیان کی تو ہندوستان کے اندر ایک تفسیر بیان کی. کوئی تفسیر کسی نے کسی کے پاس پڑھی تو ہندوستان میں کسی کے استاذ کے پاس پڑھی. کسی نے تفسیر سیکھی تو پاکستان میں کسی استاذ کے پاس سیکھی. کسی نے تفسیر سیکھی تو بغداد میں کسی استاذ کے پاس سیکھی. لیکن آئیے میں آپ کو ایک عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں جن کا نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے مفسر ہیں کہ انہوں نے سیدھا رسول اللہ سے علم حاصل کیا, رسول اللہ سے سیرت کا علم سیکھا. عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل بیت ہے کون, اہل بیت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس, اے میرے یارو, میرے صحابہ, تم پوچھتے ہو کہ اہل بیت کون ہے, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اہل بیت کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ وہ اہل بیت کے اندر ہے, میرا داماد علی وہ اہل بیت کے اندر ہے, میرے دونوں بیٹے حسنین کریمین یہ اہل بیت ہے. بس آقا نے اتنا فرمایا تھا تو بیدم شاہ وارسی ہندوستان کی سرزمین سے پکار اٹھے, بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ. بس اسی زندہ دلی کے ساتھ سنیں, اس لیے کہ آقاؤں کا ذکر سننا ہوتا ہے تو زندہ دل کے ساتھ آیا جاتا ہے, زندہ دل کے ساتھ آیا جاتا ہے, تبھی ان آقاؤں کا فیضان سر پر بٹھتا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات بتاؤں نا, تو یہ جو ہم لوگ محفل سجاتے ہیں نا یہ امام عالی مقام کی, تو اس میں کوئی صدر نہیں ہوتا. امام عالی مقام کی محفل سجاتے ہیں تو اس میں کوئی سپہ سالار یا کوئی صدر نہیں ہوتا. یہاں پر صدارت لگتی ہے پنجتن پاک کی لگا کرتی ہے, یہاں پر صدارت پنجتن پاک کی لگتی ہے. بی بی زہرا اپنی خیرات کو لٹاتی ہیں, یہ وہ محفل ہے یہاں پنجتن پاک کی صدارت لگتی ہے. تو جب آقاؤں کی محفل میں آئے ہو تو زندہ دل کے ساتھ بیٹھو, سبحان اللہ کی صدا اس زبان کے اوپر رکھو. اگر تم نے ایک سبحان اللہ بولا, میرے رب کو کون سی ادا پسند آ جائے اور تمہاری بخشش فرما دے. تو یہ پنجتن پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ, علی, حسن و حسین اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پنجتن پاک ہے. بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اب پنجتن پاک ہم نے سن لیا کہ پنجتن پاک کی ذات کون سی ہے, تو کہ یہ 5 پنجتن پاک ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت رسول اللہ کے آل سے محبت کرتے ہیں. تو محبت یہ دنیا کا قانون ہے, دنیا کا دستور ہے یہ کہ جس سے بھی محبت کی جاتی ہے, جس سے بھی محبت کی جاتی ہے تو پہلے محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی دیکھتا ہے, تبھی محبت کرتا ہے. بغیر خوبی دیکھے کسی کو محبت ہوتی نہیں ہے. مثال کے طور پر لے لیجئے کہ ایک قاری ہے, لوگ قاری قرآن سے محبت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن ترتیل سے اور بڑا خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. ایک عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں, کس بنا پر محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا, وہ خطاب کرتا ہے اس لیے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر سے لوگ محبت کرتے ہیں, وجہ کیا ہے, کس وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو طبیب کی وہ ہنر دیا ہے وہ ڈاکٹری کا, تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. فلاں اللہ نے کسی کو ہنر دیا ہے, اس وجہ سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, دل دیتے ہیں, محبت کرتے ہیں. بلا تمثیل و تاخیر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ہم سادات سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے رگوں کے اندر رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے. ہم سادات سے محبت اس لیے کرتے ہیں, سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے رگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑتا ہے, اس لیے ہم سادات سے محبت کرتے ہیں. اور محبت ہو بھی کیوں نہ, کیوں محبت نہ ہو, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, حضور نے خود فرمایا کہ اے میرے صحابہ, یہ میرے بیٹے حسن و حسین ہیں,
تم ان سے محبت کرو. گویا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھے محمد مصطفیٰ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی. اور آگے فرماتے ہیں کہ جس نے ان کے ساتھ دشمنی رکھی گویا کہ اس نے مجھ محمد کے ساتھ دشمنی رکھی, اور جس نے مجھ محمد کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی. محبت کرنے کا حکم, محبت کرنے کا آرڈر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا ہے. حضور کے آستانے سے ہمیں محبت کرنے کا درس ملا ہے. آئیے اور پنجتن پاک کی شان بیان کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات, تو یہ پنجتن پاک کی ذات ہے. اب آئیے اور پنجتن پاک کی فضیلت, ان کے فضائل سنتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا مرتبہ عطا فرمایا. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سن 10 ہجری کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین کی خدمات, دین کی دعوت دینا لوگوں کو شروع کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا. خط میں اسلام کی دعوت دی اور نجران کی طرف بھیجا, ایک بادشاہ کی طرف جو عیسائی کا بادشاہ تھا. ذرا غور سے سنیے گا, عیسائی کا بادشاہ تھا, اس کی طرف ایک خط لکھ کر رسول اللہ نے روانہ کیا. جب بادشاہ کے پاس وہ خط پہنچا تو بادشاہ نے اس خط کو پڑھا تو خط کے اندر لکھا تھا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ, اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. جب بادشاہ عیسائی کے بادشاہ نے وہ خط پڑھا تو عیسائی کا بادشاہ پورے جلال میں آ گیا اپنے, اور کہنے لگا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے کون جو مجھے اسلام کی دعوت دیتا ہے. بادشاہ نے اپنے حکومت کے جو عالم تھے بڑے بڑے نجران کے, ان کو بلایا, وزیروں کو بلایا اور کہا کہ یہ خط دیکھو, یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ خط آیا, اس خط کو پڑھو, محمد بن عبداللہ مجھے اسلام کی دعوت دیتا ہے. تو جب ان عالموں نے اس خط کو پڑھا تو بادشاہ سے کہنے لگے, بادشاہ ہم نے توریت بھی پڑھی ہے, ہم نے زبور بھی پڑھی ہے, ہم نے انجیل بھی پڑھی ہے, لیکن بادشاہ اس توریت, زبور اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں کتابیں ہیں, تینوں کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کی خصوصیت بیان فرمائی ہے. تینوں کتاب کے اندر اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے. ہم اس نبوت کے بارے میں, اس نبی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. بادشاہ نے اپنی قوم کو بلایا, قوم کو بلانے کے بعد مشورہ لیا, مشورہ لینے کے بعد بادشاہ نے اپنی قوم میں سے 7 بڑے بڑے عالموں کو چنا, بڑے بڑے 7 عالموں کو چن لیا بادشاہ نے, اور 7 عالموں سے کہا کہ جاؤ مدینہ کی طرف جاؤ اور محمد عربی کے ساتھ بات چیت کرو, ان کا کہنا کیا ہے. بات کو ذرا غور سے سنیے گا تبھی بات اپنے دلوں میں اترے گی اور ذہن میں اترے گی. اسی لیے پنجتن پاک کی شان آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے گی. مرتبہ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ 7 عالم آئے. جب وہ 7 عالم حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد مناظرہ ہوا. ان لوگوں نے اپنی دلیلیں پیش کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دلیلیں پیش کی. وہ لوگ کہتے تھے, وہ 7 جو عالم آئے تھے وہ 7 عالم کہنے لگے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو, ان لوگوں نے دلیل جو دی وہ دلیل کو سنیے. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کی دلیل سنی تو دلیل سننے کے بعد حضور نے اپنی دلیل رکھی, اپنا جواب دیا. تو حضور نے فرمایا کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, آدم کے بارے میں تم کیا نتیجہ رکھتے ہو, کیا خیال رکھتے ہو. تو وہ لوگ اتنی, حضور نے بڑی دلیل دی کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے, ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا. بلا تمثیل جس کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا نا تو وہ آخر میں وہ جھگڑا کرنے پر اتر جاتا ہے.
تو وہ جو 7 بڑے بڑے عالم آئے تھے عیسائی کے، حضور کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے. ابھی حضور کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر آئے. جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ محبوب آپ ان عیسائیوں کے عالموں کو کہہ دو، آپ ان عیسائیوں کے عالموں کو کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے. تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے. تم اپنی جانیں لے کر آؤ، ہم اپنی جانیں لے کر آئیں گے. اور مباہلہ کریں گے اور ایک دوسرے کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. جو سچا ہوگا وہ استقامت پر رہے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اللہ کی لعنت اس پر برسے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگ عیسائیوں کو یہ بات بتائی. مناظرہ ختم ہوا، اب مباہلے کی بات آئی. اب مباہلہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا اپنے کانوں میں اتار لیجئے. مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر بد دعا کرتے ہیں. جو سچا ہوتا ہے وہ استقامت پر رہتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اللہ کی لعنت اس گروہ کے اوپر برستی ہے، اللہ کا عذاب اس گروہ کے اوپر برستا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں کوئی بات نہیں، ہم لوگ تیار ہیں، ہم لوگ مباہلے کے لیے تیار ہیں. 3 دن کی مہلت مانگی. 3 دن گزرے. وہ لوگ عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم تھے، اپنے بڑے بڑے عالموں کو لے کر آئے، اور ان میں ایک عالم تھا جس کا نام عبداللہ ابن مسیح تھا. ابن مسیح، وہ بڑا عالم ابن مسیح تھا. وہ تمام اپنے عیسائیوں کے بڑے بڑے عالموں کو لے کر آ گیا اور اپنے قوم سے کہنے لگا کہ اے لوگوں، آج میں محمد بن عبداللہ پر اور ان کی امت پر ایسی بد دعا کروں گا کہ ان کی پوری امت ختم ہو جائے گی. وہ عیسائی کا عالم کہنے لگا کہ میں محمد بن عبداللہ کی قوم پر ان پر ایسی بد دعا کروں گا کہ ان کی پوری امت ختم ہو جائے گی. ایسی باتیں کرنے لگا. ادھر آمینہ کا لال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدہ کائنات ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر تشریف لے گئے. ماں فاطمہ کے گھر پر تشریف لے گئے. آپ نے دروازے پر دستک دی. سیدہ کائنات نے دروازے کو کھولا، دیکھا کہ اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر موجود ہیں. سیدہ کائنات نے حضور کو گھر میں آنے کی دعوت دی. حضور گھر میں آئے. حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ تیار ہو جاؤ، کسی اہم مسئلے کے لیے جانا ہے. سیدہ کائنات نے کہا بابا جیسا آپ کا حکم، آپ جیسا فرمائیں، آپ جیسا فرمائیں. کہا کہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین کہاں ہیں؟ ابھی حضور نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین بھی تشریف لے آئے. فرمایا کہ میرا یار علی کہاں ہے، میرا صحابی علی. اتنے میں مولا کائنات بھی تشریف لائے. اب وہ اپنے ذہنوں میں گمان کرو، وہ نورانی قافلہ 5 تن کا قافلہ ایک گھر کے اندر موجود ہے، ایک گھر کے اندر موجود ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے اس نورانی قافلے کو تیار کیا، نورانی قافلے کو تیار کیا. اب وہ نورانی قافلہ اپنے گھر سے نکلا. اس قافلے کی کیفیت دیکھیے، ذرا کیفیت میں بیان کرتا چلو، میری خواتین حضرات بھی ذرا غور سے سنیں. سیدہ کائنات کے پردے کی بات بھی آئے گی. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ماں فاطمہ الزہرا کا پردہ کیا تھا. آقا علیہ السلام اپنے نورانی قافلے کو لے کر چلے. کیفیت دیکھیے، کیفیت. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں. حضور کے دائیں ہاتھ میں امام حسن مجتبیٰ ہے، حضور کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور کے پیچھے سیدہ کائنات چل رہی ہے، آپ کا سیدہ کائنات چل رہی ہے، اور سیدہ کائنات کے پیچھے مولا علی چل رہے ہیں. اب اللہ نے ماں فاطمہ الزہرا کے پردے کا خیال کیسا رکھا، ذرا یہ بھی دیکھیے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اللہ نے سیدہ کائنات کے پردے کا خیال کیسے رکھا، ذرا یہ بھی سنیے. حضور آگے آگے چل رہے ہیں، سیدہ کائنات حضور کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، اور ماں فاطمہ الزہرا کے بعد ان کے شوہر مولا کائنات چل رہے ہیں. گویا کہ اپنے ذہنوں میں گمان کریے کہ جہاں حضور کا قدم پڑتا ہوگا، حضور کے قدم کے اوپر ماں فاطمہ کا قدم پڑتا ہوگا، اور ماں فاطمہ کے قدم کے اوپر مولا کائنات کا قدم پڑتا ہوگا. یعنی ماں فاطمہ الزہرا کا قدم بھی اپنے بابا اور اپنے شوہر علی المرتضیٰ کے قدم کے درمیان. تو غور تو کریے، وہ سیدہ کائنات، وہ ماں فاطمہ الزہرا کہ جن کے پردے کا عالم یہ ہے کہ ان کے بالوں کو کبھی بھی آسمان نے نہیں دیکھا، ان کے ہتھیلی کو کبھی بھی آسمان نے نہیں دیکھا. میری خواتین حضرات بھی ذرا غور سے سنیں کہ ان کے ہاتھوں کی ہتھیلی کو، سر کے بالوں کو کبھی بھی آسمان نے نہیں دیکھا. اللہ نے اس سیدہ کے پردے کی شان یہ رکھی، اس سیدہ کے قدموں کی لاج یہ رکھی. اللہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ فاطمہ کا قدم جس جگہ پڑے لوگ اس قدم کو بھی دیکھیں. تو اللہ نے انتظام کیا تو کیسا کیا کہ پہلے اللہ کے رسول کا قدم پڑا، ان کے بعد ماں فاطمہ الزہرا کا قدم اس کے اوپر، اور مولا کائنات کا قدم ان کے قدم کے اوپر. گویا کہ اللہ نے سیدہ کے قدم کو بھی دو قدموں کے درمیان ڈھانک دیا. اللہ نے سیدہ کے قدم کو بھی دو قدموں کے درمیان ڈھانک دیا. اللہ نے اتنا پردہ کیا. اب وہ جب وہ نورانی قافلہ چلا، ایک میدان میں پہنچے. اب یہاں پر غور کریے، سنیے گا دلوں کے کانوں سے، پنجے تن کی شان بیان کروں. اب وہ نورانی قافلہ ایک میدان میں پہنچے. پہنچنے کے بعد عیسائیوں نے دیکھا کہ محمد اپنے بیٹوں کو لے کر، اپنی گھر کی عورتوں کو لے کر اور اپنی جانوں کو لے کر، مولا کائنات جن کے بارے میں حضور نے ان کو اپنی جان کہا، حضور نے علی کو اپنی جان کہا. وہ پنجتن کا قافلہ ایک جگہ پر پہنچا. پہنچنے کے بعد وہ جو، اب غور کریے کہ وہ جو عیسائی کا جو لیڈر تھا عیسائی مذہب کا، ابن مسیح نے دیکھا. وہ پہلے اپنی قوم سے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ میں محمد عربی پر، محمد بن عبداللہ پر ایسی بدعا کروں گا کہ ان کی پوری امت آج ہلاک ہو جائے گی. لیکن وہ عبداللہ ابن مسیح نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، حضور کے چہرے کی بات کروں تو کس منہ سے بیان کروں. آپ دلوں کے کانوں سے سن رہے ہیں دلوں کے کانوں سے. آپ نہ تھکے ہوں تو میں گفتگو آگے بڑھاؤں، اور اگر آپ کے ذوق نے اگر جواب دے دیا تو میں گفتگو کو ختم کر دوں. آپ راضی ہیں میں گفتگو بیان کروں؟ ہاں تو بس زندہ دلی کے ساتھ بولیے، اس لیے کہ آقاؤں کی محفل میں آئے ہیں. آقاؤں کی محفل میں زندہ دلی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. عبداللہ ابن مسیح نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف، اب حضور کے چہرے کی شان بیان کروں تو کس منہ سے بیان کروں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے حضور کے چہرے کے مطابق کہ وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. جن کی قسم کلام مجید میں اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. وہ زلفیں جب اپنی برابر ہوتی ہیں تو اللہ کہتا ہے وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. اور جب وہ زلفیں آقا علیہ السلام کے چہرے کے اوپر آتی ہے تو قرآن پھر یوں قسم کھاتا ہے وَاللَّيْلِ وَمَا زَا وَمَا تَغَا وَاللَّيْلِ إِذَا تَغَا. واللیل کہہ کر حضور کی زلفوں کو قرآن یاد کرتا ہے. اور اس چہرے کی شان بیان کروں تو کس منہ سے بیان کروں. جب عبداللہ ابن مسیح نے آقا علیہ السلام کے چہرے کو، نورانی چہرے کو دیکھا، اللہ نے حسن عطا فرمایا. تو کیسا حسن عطا فرمایا؟ کائنات میں حضور سے زیادہ حسین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. بات اس پر ختم. کائنات میں اللہ نے حضور سے زیادہ حسین کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. حضور کا حسن کیسا حسن تھا. یہ جو سورج چمک رہا ہے نا، وہ حضور کے حسن کی خیرات لے کر چمک رہا ہے. یہ جو چاند چمک رہا ہے حضور
حضور کے حسن کی خیرات لے کر چمک رہا ہے. یہ جو ستارے چمک رہے ہیں حضور کے حسن کی خیرات لے کر چمک رہے ہیں. حضور کے حسن کو میں کیا بیان کروں, اللہ نے کیا حسن عطا فرمایا ہے. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کیا حسن ہے ایسے گدے ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. دین کے مشتاق نہ ہوتے اگر حضرت یوسف تو اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. اور حسن کیسا, حسن کیسا عطا فرمایا, بے مثال. ایسا حسن اللہ نے کائنات میں کسی کو نہ عطا فرمایا. حسن مصطفیٰ کی بات چلی ہے, ایک بات بیان کروں کہ اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا حضور کو, کیا حسین بنائے تھے. ذرا اپنے چشم تصور میں اس کو چشم تصور میں اس کو گمان کیجئے, اس کو سوچئے کیسا حسن عطا فرمایا. ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ محبوب رب العالمین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ ہنسی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ ہنسی تھے. آپ زیادہ ہنسی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ ہنسی تھے. اب اس روایت کو میں اپنے دل سے بیان کرنے چلا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی اس کو دل سے سننا ہے. آقا علیہ السلام کا حسن سننا ہے کہ اللہ نے حسن کیا عطا فرمایا تھا. آقا فرماتے ہیں, اما عائشہ نے عرض کی کہ آقا آپ زیادہ حسین ہیں کہ یوسف علیہ السلام زیادہ حسین تھے. اب حضور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کیا حسن عطا فرمایا تھا, یہ آپ لوگوں نے بہرحال سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا نا کہ وہ جب ایک لقمہ کھاتے تھے تو وہ جو لقمہ گلے کے نیچے سے اترتا تھا نا وہ لقمہ بھی حلق کے اندر نظر آتا تھا. اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا, اتنے خوبصورت بنائے تھے یوسف علیہ السلام کو. لوگ مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیتی تھی. حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیتی تھی. کہنے والے نے کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا. اما عائشہ نے عرض کی کہ آقا آپ زیادہ ہنسی ہیں کہ یوسف علیہ السلام. اب میرے حضور کا جواب سنیے. حضور فرماتے ہیں عائشہ میرے حسن میں نمک ہے, عائشہ میرے حسن میں نمک ہے. اب ذرا بات کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا تبھی آپ کو حضور کا حسن سمجھ آئے گا کہ اللہ نے حضور کو کیا حسن عطا فرمایا تھا, کیا حسن عطا فرمایا تھا. آقا فرماتے ہیں عائشہ میرے حسن میں, ذرا بول لیجئے کیا فرمایا تھا آقا میرے حسن میں, عائشہ میرے حسن میں نمک ہے, عائشہ میرے حسن میں نمک ہے. نمک ملاحت ملیح. اب ذرا دلوں کے کانوں سے سنیے گا. مثال کے طور پر میں بیان کروں کہ مثال کے طور پر ہم لوگوں کے یہاں کوئی مہمان آئے یا سمجھئے ہمارے پیر آئے یا کوئی بڑے عالم آئے تو ہم لوگوں کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے, دلی تمنا ہوتی ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں اچھے سے اچھا کھانا بنائیں اور اچھے سے اچھی ان کی خدمت کریں, ان کی خدمت میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑیں. تو ہر مسلمان کی, ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھر پر جو مہمان آئے, جو پیر آئے, جو عالم آئے, ان کو میں اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں. تو اب ایک انسان نے دل میں خواہش کی کہ میرے گھر کے اوپر کوئی بڑے عالم آئے تو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں. تو اس نے سوچا کہ آج میں ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے سالن منگایا, سالن بنایا. سالن بنانے میں اس نے ہزاروں روپے کا نہیں بلکہ لاکھوں روپے کا مسالہ ڈالا. سوچئے, غور کریے گا, 1000 روپے کا نہیں بلکہ لاکھوں روپے کا مسالہ ڈالا اور سالن بنایا تو تیل میں نہیں, گھی میں نہیں بلکہ دیسی گھی کے اندر بنایا سالن.
اب سالن بن چکا تو وہ جو بنانے والا تھا اس نے سوچا کہ میں نے ہزاروں روپے کا مسالہ ڈالا ہے، گھی نہیں بلکہ دیسی گھی ڈالا ہے، اب اس میں اتنا سب کچھ ڈال دیا ہے، اب ایک نمک کیا حیثیت رکھتا ہے، ایک نمک کیا اہمیت رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے. مجھے سالن میں نمک نہیں ڈالنا، مجھے سالن میں نمک نہیں ڈالنا. اب سالن بنا اور دسترخوان پر رکھا گیا. ذرا دلوں کے کانوں سے سنیے گا، سالن بنا دسترخوان پر رکھا گیا. اب عالم نے یا پیر صاحب نے ایک لقمہ لیا اور زبان کے اندر رکھا تو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ سالن میں نمک موجود نہیں ہے، سالن میں نمک موجود نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ میرے حسن میں نمک ہے، یعنی کوئی بھی سالن بغیر نمک کے لذیذ ہو نہیں سکتا. آقا فرماتے ہیں عائشہ میرے حسن میں نمک ہے، نمک جیسے بغیر نمک کے کوئی سالن لذیذ نہیں ہو سکتا، ویسے دنیا میں جتنی بھی حسین چیزیں ہیں ان کے حسن کے اندر اگر محمد عربی کا حسن نہ ملایا جائے تو کوئی حسین ہو نہیں سکتا. یہ جو چاند چمک رہا ہے حسن مصطفیٰ کا حسن چاند کے اندر ملایا گیا ہے، اس لیے چاند چمک رہا ہے. یہ جو سورج چمکتا ہے اس کے اندر حسن مصطفیٰ ملایا گیا، اس لیے سورج چمکتا ہے. حسن یوسف کے اندر حسن مصطفیٰ موجود تھا، اس لیے حضرت یوسف کو اتنا حسن عطا فرمایا. آقا فرماتے ہیں عائشہ میرے حسن میں نمک ہے. اور دوسری بات کہ نمک ایک ایسی چیز ہے کہ نمک اگر آپ نے ایک کھیر بنائی، کھیر کے اندر 10 کلو شکر ڈالی اور آپ نے تھوڑا سا بھی نمک ڈالا ہوگا نا اس کے اندر تو نمک بتائے گا کہ میں کھیر کے اندر موجود ہوں، نمک بتائے گا کہ میں کھیر کے اندر موجود ہوں. آقا فرماتے ہیں عائشہ میرے حسن میں نمک ہے، یعنی میرا حسن سب حسینوں پر غالب رہتا ہے. ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں. ابن مسیح نے کہا کہ میں نے جب ان کے چہروں کی طرف دیکھا، کن کے چہروں کی طرف؟ جن کے چہرے کی قسم اللہ والدہا کہہ کر کھاتا ہے. اور جب ابن مسیح کہتا ہے کہ میری نظر ان کے دونوں شہزادوں کے اوپر پڑی، کیا حسن عطا فرمایا تھا شہزادوں کو. ایک سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ اور ایک سینے سے پاؤں تک حضور کے مشابہ. کیا حسن عطا فرمایا تھا. جس کو رسول اللہ اپنے چہرے سے مس کرتے ہو، جس کے چہرے کو حضور چومتے ہو، اللہ نے اس حسین کو کیسا حسن عطا فرمایا ہوگا، اس حسن کو کیسا حسن عطا فرمایا ہوگا. اور جب اب ابن مسیح کہتا ہے کہ میری نظر جب میری نظر علی کے اوپر پڑی، کون علی؟ جن کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی. اور علی کی شان کیا بیان کروں کہ جس نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو کوئی آنکھیں کھولتا ہے تو پہلے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتا ہے، کوئی آنکھیں کھولتا ہے تو پہلے اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، کوئی آنکھیں کھولتا ہے تو پہلے اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، کوئی آنکھیں کھولتا ہے تو اپنی نانی، اپنے نانے، اپنے دادا، اپنے دادی کا چہرہ دیکھتا ہے. لیکن علی تیری قسمت پر قربان، علی تیری عظمتوں پر قربان، علی تو نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے نبیوں کے سلطان کا چہرہ دیکھا، نبیوں کے آقا کا چہرہ دیکھا، اس نبی کا چہرہ دیکھا جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. علی نے آنکھیں کھولی، علی نے بتا دیا کہ چہرہ دیکھوں گا تو آقا آپ کا دیکھوں گا ورنہ چہرہ کسی اور کا نہ دیکھوں گا. یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق. تو عبداللہ ابن مسیح نے جب دیکھا تو اپنی قوم سے کہنے لگا اے عیسائیوں، کیا کہنے لگا؟ اے عیسائیوں یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اسی لیے کہ یہ جو 5 چہرے تمہیں دکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ چہرے نورانی چہرے والے اگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور ان کے قافلے والوں نے آمین کہہ دیا تو اے لوگوں، اے عیسائیوں تمہارا ذرہ تک نہ بچے گا.
میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر محمد عربی نے ہاتھ اٹھا دیے رب کی بارگاہ میں ہم لوگوں کے لیے بد دعا کر دی، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں کی نے دعا کی تو اللہ ان کی دعا سے پہاڑ کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ رکھ دے گا، اللہ ان کے چہروں میں وہ شان عطا فرماتا ہے عیسائیوں بھاگو، ان کے مقابلے میں نہ کھڑے رہو، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بڑی بزرگی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے پنجتن پاک۔ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، اور خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ محترم حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ